ملک کی اکانومی کو بھی بری طرح سے تباہ کر رہے ہیں. ہماری ایکسپورٹس گر رہی ہیں, انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں, لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہو رہی. دیکھیں, بہت امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی ہے کہ آئین کو, قانون کو مکمل طور پر نافذ العمل ہونا چاہیے, لیکن اگر طاقتور طبقہ جو ہے اس ملک کا وہ اپنی مرضی سے جہاں پر ان کو فیور ہو رہی ہو قانون کی وہ شکیں استعمال کر لے اور دوسری شکیں استعمال نہ کرے جس سے عوام کا مفاد حاصل ہوتا ہو, تو اس کو جنگل کا قانون کہتے ہیں. انہوں نے بڑی آج کھل کر یہ بات کہی ہے کہ ہمارے زمانے میں اس وقت رات کو عدالتیں کھلی تھیں, ہمیں اس کی بڑی تکلیف ہوئی تھی, لیکن اس کے باوجود ہم نے ججز پر, عدالتوں پر کوئی تنقید نہیں کی تھی. ہم نے ان کی ذاتی زندگی کو کبھی کوئی ڈسکس نہیں کیا تھا اور ہم عدالتوں میں جاتے رہے اور ہم نے اس کو تسلیم کیا. اور ابھی بھی اگر اس ملک میں کوئی انصاف دے سکتا ہے تو وہ پاکستان کی عدالتیں ہیں. اور آج کی تقریر کا میسج ان کا جو سب سے بڑا یہ تھا, جو انہوں نے پاکستان کے لوگوں سے کہا ہے, پی ٹی آئی کے لوگوں سے کہا ہے اور جو پورے پاکستانی ہیں ان سے کہا ہے کہ آپ تیار رہیں, اور خاص طور پر وکلاء کو یہ کہا ہے کہ آپ کی رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو نکلنا ہوگا, عام آدمی کو نکلنا ہوگا, وکیلوں کو نکلنا ہوگا, سپریم کورٹ کی حمایت کے لیے آنا ہوگا, کیونکہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے یہ الیکشنز جو ہے یہ نہیں کروانا چاہتے, اور یہ اکتوبر کا صرف ایک جھوٹ ہے, کیونکہ اکتوبر میں کوئی حالات تبدیل نہیں ہوں گے. اس سے پہلے بھی ایک ڈکٹیٹر نے کہا 90 دنوں کا, اور وہ پھر 9 سال تک اور 11 سال تک الیکشن نہیں ہوا, اور ابھی یہ بھی یہی چاہتے ہیں. اور مین سٹریم میڈیا کو جو ہمیں دکھاتا ہے اس پر یہ, یا جو ہمارا موقف بیان کرتا ہے اس کو یہ پکڑتے ہیں, اس پر تشدد کرتے ہیں, اس کو بند کرتے ہیں. لیکن سوشل میڈیا ایک بہت بڑی طاقت ہے, وہ اس کی وجہ سے ہمارا میسج جو ہے ہر جگہ پہنچ رہا ہے, لیکن ان کے ساتھ بھی یہ زیادتی کر رہے ہیں. سوشل میڈیا کو بھی یہ پکڑ رہے ہیں, ان لوگوں کو بھی پکڑ رہے ہیں اور مار رہے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ پولیس لے جاتی ہے پکڑ کے, لیکن آگے نامعلوم افراد جو ہیں وہ لے جاتے ہیں. اور جتنا ٹارچر کیا جاتا ہے, یہ تو انگریز بھی سیاسی قیدیوں پر اس طرح تشدد نہیں کرتا تھا اپنے ملک میں جس طرح اب آج کل ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا یہ فیشزم ہے اور اس کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے. خارجہ پالیسی جو ہے پاکستان کی, انہوں نے کہا وہ ایسی خارجہ پالیسی ہے اس وقت جو ان انڈیویجولز کو فیور کرتی ہے, ان کی جو دولت ہے اس کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اس سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اور الیکشن صرف اس لیے التوا چاہتے ہیں, یہ سوچتے ہیں کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے, شاید کچھ ایسا کام ہو جائے, یا یہ ایلیمینیٹ کر دیں عمران خان کو تاکہ یا اس کی پاپولیرٹی کم ہو جائے اور پھر یہ الیکشن کروائیں. تو اس لیے الیکشن جو ہیں وہ آئین کے تحت ہونے ہیں, اور اگر الیکشنز نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس ملک میں آئین نہیں ہے. اور ایک سوال انہوں نے کیا کہ جو جماعت انتخاب چاہتی ہے, ہم نے تو اپنی اسمبلیاں توڑی ہیں, تو جو ہم انتخاب چاہتے ہیں ہم انتشار کیوں چاہیں گے؟ انتشار وہ لوگ چاہتے ہیں جو اس ملک میں جرائم پیشہ لوگ ہیں اور اقتدار پر قابض ہیں, اقتدار کو چھوڑنا نہیں چاہتے اپنی ذاتی مفادات کے لیے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں کوئی ایسی سچویشن کریٹ کر سکیں, اور لوگوں کو کوئی اعتماد نہیں اس حکومت پر. لوگ اس حکومت کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. اور اکانومی کو دیکھیں, اس وقت کبھی اس طرح آٹے کا کرائسس ہوا تھا؟ ابھی تک آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں ہوا, اور اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں تو اتنی بڑی مہنگائی کی ایک لہر آنے والی ہے, ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر نہیں کرتے تو وہ ڈیفالٹ, تو ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اقتدار میں اس لیے رہنا چاہتے ہیں کہ یہ مجھ سے خوفزدہ ہیں, اپنی لوٹی ہوئی جو دولت ہے اس کو یہ بچانا چاہتے ہیں. پھر انہوں نے پوری تفصیل سے بیان کیا 25 مئی کو کیا ہوا, 8 مارچ کو کیا ہوا. یہ کیئر ٹیکرز جو ہیں, اگر 90 دنوں میں آپ انتخاب نہیں کراتے تو پھر 90 دنوں کے بعد ان کی قانونی حیثیت کیا ہوگی. اور پھر خاص طور پر پنجاب میں انہوں نے کہا کہ محسن نقوی جو ایک نیب زدہ شخصیت ہیں, ہمارے دشمنوں میں سے ہیں, اور چن چن کر وہ لوگ لگائے گئے ہیں جو پی ٹی آئی پر تشدد کریں, لوگوں کو پکڑے ماریں. 25 مئی کو جو ہوا, 8 مارچ کو جو ہوا, 12 مارچ کو جو ہوا, 14 کو جو ہوا, انہوں نے کہا میں عدالت میں جا رہا ہوں. جس طرح میرے گھر پر حملہ ہوا, جس طرح لوگوں کو مارا گیا, پیٹا گیا, پکڑا گیا, تو میں بالکل عدالت میں جا رہا ہوں. اور لوگوں سے انہوں نے یہ کہا کہ آپ تیار رہیں, سڑکوں پر آنا ہوگا. وکیلوں سے کہا کہ آپ پہ بڑی رسپانسبلٹی ہے آئین اور قانون کی حفاظت کے لیے, سپریم کورٹ کے ساتھ آپ نے کھڑا ہونا ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ کہ عمران خان اب تیار ہیں آخری راؤنڈ کے لیے.
ابھی تک تو ریسٹرین بہت شو ہوتا رہا, لیکن آج جو بیان دیے ہیں رانا ثناء اللہ نے, اور جس طریقے سے ججز کی ریموول کی بات کی ہے, اور جس طرح سے یہ کہا ہے کہ ہم 3 ججز کے خلاف ریفرنس کا سوچ رہے ہیں, اور پتہ نہیں یہ منڈے والے دن کیا کریں گے, تو جو وکیل رہنماؤں کی خبریں آ رہی ہیں کہ شارع دستور پر ہو سکتا ہے وکلاء بھی جمع ہوں, کوئی اس میں اعلان ہو جائے. عمران خان نے یہ کہا ہے پاکستان کے لوگوں سے, اور خاص طور پر وکلاء سے, کہ آپ کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے, اور اس کو آپ نے نہیں بھلانا, کھڑے ہونا ہے, باہر نکلنا ہے اپنے حق کے لیے, آئین کے لیے, قانون کے لیے, پھر ہی اس ملک کو بچایا جا سکتا ہے. تو ویری میننگ فل, ویری پوائنٹڈ اسپیچ, اور اس میں انہوں نے جو ایک یہ بات کہی ہے کہ ہمارے بھی خلاف فیصلے ہوئے ہیں لیکن ہم نے کبھی عدلیہ پر تنقید نہیں کی, اور ہم دوبارہ عدلیہ کی طرف رجوع کرتے ہیں, لیکن یہ اداروں کو برباد کرنا چاہتے ہیں, اور اگر ان کے خلاف فیصلے آ جائیں تو یہ اس کو تسلیم نہیں کرتے. تو یہ وہ چیز ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے, بیکاز خان صاحب از ٹاکنگ اباؤٹ انسٹیٹیوشن, خان صاحب از ٹاکنگ اباؤٹ رول آف لا. تو ویری 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 انٹرسٹنگ پوائنٹس جو سلمان مرزا جو انہوں نے ریز کیے ہیں. سر السلام علیکم. سمیع صاحب اب ساتھ رہے گا آپ کا میرا انشاءاللہ ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. صدیق جان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, جمیل فاروقی نے بھی جوائن کیا. آج بڑا ہیپننگ والا دن تھا کیونکہ آج اتحادی جماعتوں کا اجلاس بھی ہوا, اور اس اجلاس کے بعد ایک حیرت انگیز چیز نکل کر سامنے آئی کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. اب خان صاحب نے بھی گفتگو کی ہے, اپنی گفتگو میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب اگر اس طرح کی صورتحال ہوئی, انہوں نے عندیہ دے دیا کہ روڈوں پر نکلیں گے اور عوام تیار بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ باہر نکلیں گے. اور جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ پیر کو یہ لوگ کیا شرارت کرتے ہیں کچھ نہیں پتا, ججز کو ہٹانے کی بات کی جا رہی ہے, وہی 99 والی بات صورتحال ہے سر. اس وقت آرمی چیف کو ہٹانے کی کوشش کی گئی تھی, اب شاید یہ چیف جسٹس کو ہٹانے